السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سنرس کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا نکات الشعراء، ایک تذکرہ ہے جو میر تقی میر کا لکھا ہوا ہے، جسے اردو کا پہلا تذکرہ میں مانا جاتا ہے، جو کہ فارسی زبان میں ہے۔ تو کیا ہے، چیزوں کو پورے ڈیٹیل میں جانیں گے جواب کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں جواب۔ اردو شاعری کا سب سے اہم تذکرہ میر تقی میر کا نکات الشعراء مانا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں تنقید کی بنیاد اس تذکرے سے پڑی۔ اس کا سال تصنیف 1165 ہجری یا 1752 عیسوی ہے۔ نکات الشعراء چونکہ 18ویں صدی عیسوی کے نمائندہ ترین اور اردو کے صف اول کے شاعر میر تقی میر کا لکھا ہوا تذکرہ ہے، اس تذکرے میں میر کے شاعری ذوق اور شاعری پر ان کے آراء کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ نکات الشعراء ایک تذکرے کی حیثیت سے میر کے خیالات کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ اس تذکرے میں میر نے صرف حالات زندگی اور انتخاب کلام پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ شعراء کے کلام پر بے لاگ تنقید بھی کی ہے اور حسب ضرورت کلام پر اصلاح بھی دی ہے، جس سے ان کی اعلیٰ تنقیدی ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ نکات الشعراء میں مختصر سی تمہید کے ساتھ تذکرے کا سبب تالیف بتاتے ہوئے اردو کے شاعروں اور ان کی شاعری پر اظہار خیال کا آغاز کیا گیا ہے۔ بعض کا احوال قدر تفصیل سے لکھا گیا ہے اور بعض کی شاعرانہ خصوصیات یا خامیوں پر اپنی رائے ظاہر کی گئی ہے۔ سودا کے بارے میں فرماتے ہیں: غزل و قصیدہ و مثنوی و قطع و مخمس و رباعی ہمہ را خواب می گوید، سر آمد شعرائے ہندی اوسط بیسار، خوش فکری و خوش گواست۔ یہ فارسی لینگویج ہے پوری، اس میں کوئی مسٹیک ہو تو آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا، کیونکہ مجھے پرشین لینگویج نہیں آتی ہے، سوری۔ میر درد سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں: جوش بہار گلستان سخن، اندلے ست خوش خوان، چمن عین فن زبان گفتگو، یش گرہ کشائی زلف شام مدعا، مصرائے نوشتا است برصفحہ کاکل صبح خوش نما۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے، پرشین لینگویج میں، فارسی زبان میں ان کی تعریفوں میں القاب بیان کیے ہیں، بہت بھاری بھاری، اتنا عظیم الشان شہنشاہ پردہ روا، ایسا کچھ ٹائپ کا۔ اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سودا ہر صنف میں خوب اور کامیاب طبع آزمائی کرتے تھے۔ مانوی اور سوری دونوں حیثیت سے ان کے اشعار اہم ہیں۔ یہ سوری ہے، ٹھیک ہے۔ درد کا شاعرانہ مرتبہ سودا سے کچھ کم تر ہے اور وہ ہر صنف میں کامیاب طبع آزمائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن وہ ریختہ کے زور آور شاعر تھے۔ یہ میر کا تنقیدی شعور ہی تھا جس کے تحت انہوں نے نکات الشعراء میں ریختہ کی مختلف قسموں کا بیان کیا ہے، جس سے ان کی شعری نظریات پر روشنی پڑتی ہے۔ انہوں نے جن 6 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کافی اہم ہے اور ان کے تنقیدی شعور کی عکاسی بھی ہے۔ ان کے نزدیک ریختہ کی پہلی قسم وہ ہے کہ شعر میں ایک مصرع فارسی میں ہو اور دوسرا ہندی میں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ نصف مصرع فارسی زبان میں ہو اور نصف ہندی میں، نصف یعنی آدھا، ٹھیک ہے، آدھا ہندی میں ہو، آدھا فارسی میں ہو۔ ان تینوں قسموں کے بیان کے بعد میر شعر کی جو قسمیں بتلاتے ہیں، ان کی عکاسی میر کے خیالات سے بھی ہوتی ہے کہ جو وہ مختلف شاعروں کے بارے میں ظاہر کر چکے ہیں۔ میر کے نزدیک ریختہ کی چوتھے قسم کی مراد ایسے اشعار سے ہے جن میں فارسی تراکیب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میر شاعری کے متعلق اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں: شاعری محض گل و بلبل کا بیان نہیں، اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ شاعر کو فکر تازہ کا پہلو بہ پہلو لطف زبان کا بے خیال رکھنا چاہیے
اور الفاظ کے انتخاب میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ صفائی بیان اور الفاظ و محاورات کی صحت کا خیال ضروری ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اصول کسی صورت میں نظر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ میر نے اپنے تذکرے میں بعض شاعروں کے کلام پر اصلاحیں تجویز کی ہیں اور بعض شاعروں کے شعروں پر اعتراض بھی کیا ہے۔ اس سے بھی میر کی تنقیدی بصیرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ شاہ مبارک آبرو کے شعر پر اصطلاح دیتے ہیں: نہیں یہ تارے بھرے ہیں شک کے لفظ، اس قدر نسخہ فلک ہے غلط۔ میر اس شعر کے بارے میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اگر بجائے اس قدر غفت عین شعر با آسان می رسید، وہ شاہ حاتم کے شعر پر اعتراض کیا ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو، دیکھو طور اس دور کا حاتم نے کی ترک شراب، یاد کر کے سبز روپاں کو وہ اب پیتا ہے بھنگ۔ در لفظ سبز روپاں ہر صاحب فن را تامل کمرون ضرور است، زیرا کی آئیں لفظ آشنائے گوش آئیں ہے چمیدہ نیست۔ ایسے کچھ لکھا ہے، مجھے فارسی نہیں آتی۔ میر کی تنقید میں جو سب سے بڑی خامی نظر آتی ہے وہ ان کی تلخ گوئی ہے۔ اکثر ان کا لہجہ سخت اور ان کی تنقید طنز آمیز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے حاتم کو مرد جاہل کہا ہے۔ یقین کے بارے میں میر کی رائے ہے کہ ان میں شعر فہمی کی صلاحیت ہی تھی۔ جائزہ: نکات الشعراء میں پایا جانے والا تنقیدی شعور اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس میں اعتدال و توازن کی کمی ہو سکتی ہے، اس پر جانبداری کا الزام بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن میر کی تنقید کا ایک روشن پہلو بھی ہے۔ جس طرح مالی چمن سے خس و خاشاک کو دور کرتا ہے، اس طرح تنقید نگار کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ گھٹیا ادب کی پیداوار کو روکے۔ میر نے اپنی سخت اور بے لاگ تنقید سے یہ خدمت انجام دی۔ میر کے سخت یا بے رحمانہ اعتراضات سے غیر معیاری شاعری کو زبردست دھکا لگا۔ فرمایا شاعروں نے ان کی تنقید کے خوف سے شاعری سے کنارہ کر لیا، اور شعراء نے خود بھی اپنے کلام کے نقائص اور معائب پر غور کیا۔ نقائص جمع ہے نقص کی، اور معائب جمع ہے عیب سے بنا ہے۔ یعنی ایک صورت میں میر نے اپنی بے لاگ تنقید سے لوگوں میں تنقیدی شعور کی سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کیا اور انہیں عمل کے راستے پر لگایا۔ اردو تنقید کی تاریخ میں نکات الشعراء کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس نے آئندہ آنے والے تذکرہ نگاروں کی ترتیب کی اور تنقید کا ذوق پیدا کیا۔ ڈاکٹر مسیح الزماں نے اس تذکرے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا: نکات الشعراء میں بلا شبہ فارسی تذکروں کی تقلید کی گئی ہے۔ اس میں شعراء کے کلام اور سیرت پر مختصر فقرے لکھے گئے ہیں، لیکن یہ بیانات اس قدر جامع، اصطلاحیں اس قدر موزوں اور رائے اتنی صحیح ہے کہ میر کے ذوق اور سخن شناسی کے ساتھ استادانہ کمال کا بھی قائل ہونا پڑتا ہے۔ نکات کی اپنی خصوصیات نے اس عہد کے تنقیدی ذوق کی تربیت میں بہت مدد دی اور آنے والے تذکروں پر ایک گہرا نقش چھوڑا ہے۔ یہ تھا نکات الشعراء کا پورا ڈیٹیلنگ۔ اگلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آب حیات تذکرہ کے بارے میں۔ ملتے ہیں بہت جلد آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔